حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. سورہ مائدہ کے بعد تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ انعام ہے. سورہ انعام یہ مکی صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے دور کے آخری ایام میں یعنی سن 13 نبوت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کو نازل فرمایا. انعام کا مطلب جو ہے چوپائے مویشی جانور کو انعام کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر مکے کے کفار اور مشرکین کے مختلف باطل نظریات اور ان کے شرکیہ عقائد کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر اس صورت کے اندر بیان کیا. اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ أَلَمْ يَرَوْكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ کہ کفار اے مشرکین تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کر رہے ہو، اللہ کے نبی کو تم جھٹلا رہے ہو، یہ کس بنیاد پر اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے جو بغاوت کرتے ہو یہ کس بنیاد پر؟ یعنی کون سا تمہارے پاس ایسا آسرا اور بھروسہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور عداوت مول لیتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، تم سے پہلی جو قومیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہلاک کر دی، برباد کر دی، وہ طاقت میں، قوت میں اور مال و اسباب میں تم سے کہیں زیادہ بڑے اور بہتر تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ان کے گھر تمہارے گھروں سے کہیں زیادہ پختہ اور مضبوط تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طریقے سے قادر ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی عنقریب ایسے ہی عذاب کو نازل کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے مختلف جرائم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور مشرکین مکے کے کیا کیا کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کفار و مشرکین یہ کہتے کہ اگر یہ محمد اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نازل کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیتا، جو فرشتہ ان کے ساتھ چلتا پھرتا کھاتا پیتا، تو ہم اس فرشتے کو دیکھتے اور یہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے. اس قسم کے ناجائز اور بیکار کے مطالبات کفار و مشرکین کرتے. اس سے اللہ کے نبی پر ایمان لانا ان کا مقصد نہیں، بلکہ بیجا اللہ کے رسول پر اعتراض کرنا، بس اتنی ان کی نیت اور ان کا مقصد تھا. پھر اللہ کے رب العالمین نے ایک اور چیز کفار و مشرکین کی شرارتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتائی کہ یہ کفار و مشرکین جو ہے وہ نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندوں کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی، اپنے نبی کو اس بات کی تسلی دی کہ اے نبی، اگر یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ تاریخ کا کوئی نیا اور انوکھا واقعہ نہیں، یہ تاریخ انسانی کا کوئی نیا واقعہ نہیں کہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا یا کہ قوموں نے اپنے نبیوں کو ستایا. یہ کوئی تاریخ انسانی کا نیا واقعہ نہیں، یہ پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طریقے کا سلوک اور اسی طریقے کا برتاؤ کیا. بعض نبیوں کو
کہ ان کی قوموں نے، ان کی امتیوں نے شہید کر دیا اور آروں سے چیر کر انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا۔ بعض نبیوں کو اتنا ستایا کہ وہ نبی اپنے قوم کے شہر کو، اپنے قوم کے قریے کو چھوڑ کر دوسرے شہر، دوسرے ملک جانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان الفاظ کے ذریعے تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلے گزرے انبیاء اور رسولوں کی سیرت کو، ان کی زندگی کو رکھا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھلے نبیوں کی سیرتوں کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں مسلسل اور بنا رکے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی قوم کی جانب سے جو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ 40 سال تک اللہ کے نبی کی قوم آپ کو اپنے شہر کا سب سے معزز اور سب سے محبوب آدمی کہتی تھی۔ اللہ کے نبی کو کافر اور مشرکین اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے سارے کے سارے مکے والے اللہ کے نبی کو چاہتے تھے اور آپ کی امانت داری اور آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی کہ 40 سالہ زندگی میں نے اپنی قوم کے سامنے ایسی گزاری کہ جو بے داغ تھی، اس کے باوجود 40 سال کے بعد جب میں اپنی قوم کو اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، تم جس دین پر چلتے ہو یہ دین باطل دین ہے، یہ مذہب باطل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے ہلاکت و بربادی رکھی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہی قوم والوں نے مجھ کو جھٹلایا اور یہی مجھ کو تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے نبی کو تسلی دی اور یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جتنے نبی پہلے بھیجے ہر نبی کے ساتھ تقریباً اپن کی قوموں نے اسی طریقے کا سلوک کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی اس آیت کریمہ کے اندر 3 قسم کے عذابات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے رسولوں کو جھٹلایا، اگر تم نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائے، اگر تم اپنی زندگی کے اندر نہ سدھرے، تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کے عذابات تم پر نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر مکمل طور پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کی اس مکمل طور پر قدرت ہے کہ 3 طریقے سے اللہ تم پر عذاب نازل کر دے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کے اوپر کی جانب سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، یا تمہاری نیچے کی جانب سے زمین سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اوپر کے عذاب کا مطلب بارشیں، ہوائیں، بجلیاں، یہ تمام قسم کے عذاب اللہ تم پر نازل کر سکتا ہے، اور نیچے کے عذاب کا مطلب اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی زمینی عذاب قوم والوں پر، انسانوں پر لا سکتا ہے۔ اور تیسرا عذاب اللہ رب العالمین نے یہ دیا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان اختلاف ڈال دے۔ یعنی کفار و مشرکین کو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کے درمیان افتراق اور اختلاف پیدا کر دے، پھر تم خود الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، پھر ایک دوسروں کو مارو گے اور ایک دوسروں کے ہاتھوں مر جاؤ گے۔ اس طریقے کے اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کر سکتا ہے۔ اسی قسم کی ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے 3 قسم کی دعائیں کی کہ پروردگار تو میری قوم کو مکمل، ساری کی ساری قوم کو ایک ساتھ پانی کے عذاب سے نہ مار۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ پروردگار میری امت کو ایک ساتھ مکمل طور پر پانی کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کر۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول کر دیا۔ دوسری دعا اللہ کے رسول نے یہ کی کہ پروردگار میری قوم کو، میری امت کو، پوری کی پوری امت کو قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر کے نہ مار۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو بھی قبول کر دیا۔ تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی کہ پروردگار کہ میری امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہ کیا۔ یہ دعا اللہ کے نبی کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، فرقے ہوں گے،
مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں امت محمدیہ بٹ جائے گی اور تفریق ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 3 قسم کے عذابات کا اس میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی فراست کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ستارے کو دیکھا آسمان پر چمکتے ہوئے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوگا، یہ میرا مالک ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جب صبح ہوتے ہی ستارہ چھپ گیا، اس کی چمک ختم ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو رات کے وقت چمکے اور صبح کے وقت اس کی چمک غائب ہو جائے، ایسا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور چاند کے متعلق یہ سوچا کہ چاند ذرا بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ سورج کی طرف دیکھا اور سورج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب اور پروردگار ہے۔ پھر جب رات کی تاریکی کے اندر سورج غروب ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کا اندازہ لگایا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے رب اور معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ایک وقت کے لیے ظاہر ہو، ایک وقت کے لیے چھپ جائے، ایسا کمزور اور ایسا بے بس میرا معبود اور میرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے امت محمدیہ کو روکا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والو، تم اللہ کے علاوہ لوگ جن معبودان باطلہ کی، باطل خداؤں کی جو پرستش کرتے ہیں، تم باطل خداؤں کو گالی نہ دو۔ اس سے ہوگا کیا؟ اگر ہم معبودان باطلہ کو گالی دیں گے تو وہ سامنے والا اللہ رب العالمین کو گالی دے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم معبودان باطلہ کو گالی دو گے تو وہ آدمی، سامنے والا شخص، نہ جانتے ہوئے اور نادانی کے اندر اللہ رب العالمین کو گالی دے گا اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی اور ملتی جلتی حدیث بیان کی۔ آپ نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی